لا خوفن، کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی ملال ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آ جاؤ جس نے آنا ہے، محمد عربی کا غلام آ گیا، جس نے آنا ہے سامنے آ جاؤ، بس لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اب یہاں پہ لگیں، یہاں پر اب بھگوانوں کے نعرے نہیں لگیں گے، یہاں پہ اب اور چیزوں کے، ٹھاکروں کے، مہاراجاؤں کے نعرے نہیں لگیں گے، یہاں پہ صرف یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے، یہاں پہ صرف اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، یہاں پہ صرف اب اذانیں دی جائیں گی، کہ وہ جگہ جہاں پہ کبھی اذان نہیں ہوئی تھی، اور ایسے اندازہ کریں جگہوں پہ جا کے باقاعدہ کام کرنا، یہ صرف ایک اللہ کے ولی کی ہی شان ہو سکتی ہے۔ ان کے بھیجے ہوئے کس کے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب آپ مدینہ پاک گئے نا تو مدینہ پاک سے یہ حکم ہوا کہ جاؤ ہندوستان میں جاؤ، اور وہاں پہ جا کے تبلیغ اسلام کا کام کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے، یار پیر بن گیا بس ٹھیک ہے، آستانے میں بیٹھتے ہیں تو جناب صاحب لوگ آتے ہیں نذرانے لے کر آتے ہیں، بس دم کری جاؤ تو خیر ہے، کیا ضرورت ہے دین کا کام کرنے کا۔ تو وہ چشتی حضرات بھی سنیں کہ خواجہ چشت اندازہ کریں اتنی بڑی ہستی، تو انہوں نے دین اسلام ایسے پھیلایا، مشکلیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لنگر کا آتا تھا نا بانٹنے کا سسٹم، تو آپ اپنی نا کیا اسے کہتے ہیں جائے نماز جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے نا، خادم نے کہا نا حضور لنگر لوگ آئے ہوئے لنگر بنانا، تو ہم نے اسی میں سے اٹھاتے تھے اور جو پیسے نکلتے وہ خادمین کو پکڑا دیتے تھے، اور آپ کے ہاں اندازہ کریں ہزاروں لوگ روزانہ لنگر کھایا کرتے تھے، ہزاروں لوگ روزانہ، جو ہم سنتے ہیں نا غریب نواز، تو اس دور میں اندازہ کریں کہ لوگ جن کو اپنے سے دور بھگاتے تھے، یار یہ کیا غریب لوگ ہیں، یہ کالے کلوٹے لوگ ہیں، تو آپ سرکار ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، آپ سرکار ان کو اپنے پاس بٹھا کے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بانٹا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو لوگ آنا شروع ہو گئے، یار یہ کیسا بابا ہے، کسی کو کچھ گالی بھی نہیں دیتا، برا بھی نہیں کہتا، غرور بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور اپنے ساتھ اپنی مسند پہ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے۔ پھر جب لوگ آئے دیکھا تو پتہ چلا کہ یار یہ تو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ ایک رب کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ یہ خواجہ غریب نواز، افسوس کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی کہ ہم نے خواجہ اجمیر کی صرف محفل سما کو پکڑ لیا۔ ہم نے کیا کیا کہ خواجہ غریب نواز کی ایک ادا جو تھی، ایک ادا کیا ہے؟ محفل سما، کہ سما کو سننا، قوالی کول سے نکلا ہے، اس کو سننا، تو اس میں بھی کلام جو تھے وہ حمدیہ کلام تھے، نعتیہ کلام تھے، اور آج ہمارے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیسے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے اس کے ادب آداب بھی بتائے ہیں، لیکن آج ہمارے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیران اعظام بھی، ہمارے بہت سا ایک ایسا بڑا طبقہ اور طرف نکل گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کو اس انداز میں فالو کریں کہ جس انداز میں انہوں نے دین کی خدمت کی، جس انداز میں مشکل وقت میں بڑے بڑے پرتھوی راج جیسے لوگ جو تھے اور بڑے بڑے الزامات لگے، انہوں نے فوجیں بھیجی، بڑا کچھ کیا، یہاں تک منع کر دیا کہ جناب آپ نے پانی نہیں لینا، یہاں سے آپ نے پانی تک نہیں آپ نے پینا۔ اندازہ کریں یہاں پہ آپ نے اپنے جانوروں کو نہیں باندھنا، یہاں پہ آپ نے رہنا نہیں ہے، بڑے کام کیے، بڑے بڑے کالے علموں والوں کو بھیجا، بہت سی سیاستیں کھیلی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب محمد عربی کے غلام جہاں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ پھر جھنڈے گاڑتے ہیں، لازمی وہاں سے پھر واپس نہیں ہوتے۔ وہ لوگ مر گئے، آج ان کو کوئی نہیں جانتا جنہوں نے مخالفت کی اولیاء اللہ کی، لیکن لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیا ہوا کہ خواجہ اجمیر کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے، آج بھی وائسرائے ہند جب بر صغیر سے واپس یہ لوگ گئے نا انگریز سارے اپنی جگہوں پر اپنے ملکوں میں، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جناب آج بھی پورے بر صغیر پہ ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اور وہ کس کی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر۔ اذان سماعت فرمانے۔ سامنے محترم حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بھی بیان ہو رہا تھا۔ دیکھیں آپ کے پیر و مرشد کے اس دور میں آپ کتب المشائخ تھے حضرت عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو تھے وہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، عقیدت مند تھے، لیکن مشہور کتنے ہوئے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہزاروں لاکھوں مریدین لوگ بنتے تو ہیں، لیکن پیر و مرشد کے کہنے پر جو عمل کرتا ہے وہی خواجہ غریب نواز بنتا ہے۔ آگے آپ کے دیکھیں ہزاروں لاکھوں مریدین تھے، تقریباً کم و بیش جو روایات میں آتا ہے کہ 90 لاکھ کا مطلب ہے کہ بے شمار لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، مرید کیا، اور بے شمار لوگوں کو دین اسلام تک پہنچایا، لیکن جو آگے تک جنہوں نے آپ کا سلسلہ پھیلایا وہ کتنے
لوگ تھے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مرید بننا ہے، مراد بننا ہے، کیا بننا ہے ہمیں، یا مریض ہی رہنا ساری زندگی. تو ہمیں اپنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بحیثیت مرید بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اور بحیثیت مرشد بھی. اگر آپ مرید ہیں تو آپ نے 20 سال اپنے مرشد کی بارگاہ میں لگائے. اندازہ کریں 20 سال. آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال میں تو مرید کو پتہ ہی نہیں چلتا ابھی میں نے اپنے مرشد کا ادب کیسے کرنا ہے، مرشد کا ادب کیسے کرنا ہے. اور آج جمعہ 10 دن ہوتے ہیں، 2 دن ہوتے ہیں، تو پیر و مرشد جی مجھے خلافت ہی نہیں دیا آپ نے ابھی تک، جناب آپ نے مجھے ابھی تک نوازا ہی نہیں ہے، مجھے آپ نے عرش اعظم ہی نہیں دکھایا، مجھے آپ نے ولی کامل نہیں بنایا کہ میں ہاتھ لگاؤں تو رات بنا دوں اور ہاتھ لگاؤں تو بلڈنگ کو نیچے گرا دوں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اس میں خلوص دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، روحانیت حاصل کرنی ہے تو کس مقصد کے لیے حاصل کرنی ہے، اور آپ کا گول کیا ہے، ایم کیا ہے. اگر آپ کا ایم، آپ کا مقصد جو ہے وہ دولت کمانا ہے، دنیا کی دولت کمانا ہے، تو خدارا یہ جو پڑھائیاں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے نا، اللہ کا کلام ایسے ہے جیسے ایک صابن ہے نا، تو میل کو دور کرتا ہے. تو دنیاوی دولت، جاہ و جلال، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میل اور کچیل کہا گیا. اور اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ ڈٹرجن ہے، وہ صابن ہے، وہ صرف کا کام کرتا ہے نا، وہ تو میل کو دھوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، میل کو جو چیز دھو رہی ہے اور ہم اسی چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اللہ پاک جو چاہتے ہیں نا وہی چیز بانٹنا شروع کر دیں. جب بانٹیں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کے اوپر بہت زیادہ خاص کرم کرے گا. انشاءاللہ العزیز دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ختم پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد